اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت القرآن، پہلا وجہ اعجاز القرآن کا، اس پر بحث ہو چکی ہے۔ دوسرا وجہ قرآن کی صداقت کا، قرآن کریم 33 ثبوت پیش کر رہے ہیں، دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا کتاب ہے۔ دلیل عقلی ہے، سورہ النساء 82 نمبر آیت میں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں کہ یہ انسان کا کتاب ہو سکتا ہے کیا؟ اگر یہ من عند غیر اللہ انسان کا کتاب ہوتا تو لوگ اس میں بہت سے غلطیاں فاتح، بہت خطائیں ہوتے۔ کثیر ذکر ہے یعنی نفس خطا۔ دلیل عقلی ہے کہ اگر یہ کتاب غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں بہت سے غلطیاں ہوتی۔ غلطیاں چونکہ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ یہ اللہ جو خطاؤں سے پاک ہے اسی کا کتاب ہے۔ بندے کی کتاب میں خواہ مخواہ غلطی ہوگی۔ امام بخاری نے صحت کتاب کے لیے جتنی کوشش کی تھی اب تک کسی اور نے نہیں کی۔ قرآن کے بعد اسے مستند مانا جاتا ہے۔ فتح الباری نے حدیث کی اس عظیم کتاب میں بہت سی خطائیں نکالی ہے، جو انسان نے لکھا ہو اس میں غلطیاں ضرور بالضرور ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں، تو دلیل ہے کہ اللہ کا کتاب ہے۔ تیسری وجہ، یہ کتاب سابقہ کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے۔ جو لوگ پہلے کتابوں کو مانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو بھی مانیں۔ مصدق ہے یعنی خبر دیتا ہے تورات، انجیل، زبور کی صداقت کا، اور انبیاء سابقین کی صداقت کا خبر دینے والا کتاب ہے۔ فرمایا گیا ہے انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچا ہے، تو قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ موافقت ہے سابقہ کتب اور انبیاء کے بارے میں، ایک مصدق اس کے برعکس ہے۔ تورات اور انجیل میں بشارتیں موجود تھی، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہ یہ آنے والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید کا نزول ہوا تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ تیسری وجہ مصداقیت یہ ہے، ہمارا قرآن پاک سابقہ کتب کے ساتھ ایمان کے اصولوں میں اور ادیان کے اصولوں میں ایک جیسے ہے۔ اصول محرمات میں سب ایک ہے تو مصدق ہوا۔ موافق ہے، موافقیت رکھتا ہے، اللہ کو مانو، قیامت کو مانو، تقدیر مانو، ملائکہ مانو، انبیاء مانو، آسمانی کتب پر ایمان لے آؤ۔ یہ سب ایمان کے اصول ہے جو سابقہ کتب میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ اس طرح اصول الادیان یعنی زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب اصول الادیان ہیں، یہ سابقہ ادیان میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے۔ اسی طرح اصول المحرمات عامہ، وہ اصول جو عام ہے، سورہ اعراف 33 نمبر آیت میں، ان میں جو 5 باتیں ہیں یہ تمام ادیان میں حرام تھے۔ اس کے علاوہ اصول المحرمات الاکل للطعام، خوراک کے بارے میں، جو تمام ادیان میں حرام ہے، سورہ بقرہ 173 نمبر آیت میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 چیزیں تمام ادیان میں حرام ہیں۔ یہ موافقت الاصول ہے، اسے اتفاق احکام بھی کہا جا سکتا ہے۔ اصول و فروع میں فرق ہے۔ اصول اتفاق احکام کو کہتے ہیں، فروع انفرادی احکام کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کے الگ الگ مسائل ہے، جیسے نماز کی کیفیات، زکوٰۃ، روزے کی کیفیات، جہاد، قتال، بعض میں پرست ہے، بعض میں نہیں۔ یہ پہلے کتب کے ساتھ قرآن کریم کی مصداقیت، 12 مصداقیت کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مصدق ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے جو وجوہات ہے صداقت القرآن کے، ان پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔